مکمل ہے عبادت اور مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس ملک کی خاطر ہتھیلی پر جان رکھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہو ہماری آنکھوں میں نقشہ پاکستان کا؟ کیوں پڑھتے ہو ہماری آنکھوں میں نقشہ پاکستان کا؟ ہم سچے مسلمان ہیں، دل میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ ہم سچے مسلمان ہیں، دل میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ یہ یوم آزادی آج پورا ملک منا رہا ہے۔ 75واں سال ہو چکے ہیں، 75 سال یوم آزادی کو۔ ہر سال ہم لوگ اسی طرح مدرسوں کے اندر، اسکولوں کے اندر جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تن من دھن کی بازی کو لگا دیا، جانوں کو قربان کر دیا۔ لیکن اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی نے دی ہیں تو مسلمانوں نے دی ہیں، کیونکہ اس ملک پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا تو انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی، اور انگریزوں کو بھی سب سے زیادہ خطرہ یہی تھا کہ اگر کوئی بغاوت کرے گا اور ہمارے خلاف کھڑا ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا۔ اور ہوا بھی یہی، جب 1707 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریزوں نے یہاں پر اپنی کمپنیوں کو چالو کیا اور تجارت کے نام پر دھیرے دھیرے ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، تو آپ تاریخ کا چیپٹر پڑھیے گا، سب سے پہلے میدان میں آنے والا وہ ٹیپو سلطان ہی تھا، جس نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اور انگریزوں کی چولے کو ہلا کے رکھ دیا۔ جب 1799 میں وہ انسان میدان جنگ کے اندر شہادت کا جام پیتا ہے تو ٹیپو سلطان کی لاش پہ کھڑے ہو کے ایک انگریز نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو ہندوستان کے اندر 200 سال تک انگریزوں نے حکومت کی، لیکن آپ تاریخ پڑھیں، پھر جب دوسرا مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی اور نہیں، وہ سراج الدولہ ہے جو بنگال کی دھرتی سے اٹھتا ہے اور انگریزوں کی چولوں کو ہلا کے رکھ دیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح تحریک پر تحریک علماء اکرام چلاتے رہے، کبھی کفایت اللہ کافی کی صورت میں، اور جب 1857 کا غدر آ جاتا ہے اور جب 1856 میں مکمل طور سے انگریزوں نے قبضہ کیا اور کہا ہندوستان ہمارا ہے، تب فضل حق خیرآبادی نے دلی کی جامع مسجد سے خطبہ دیا اور کہا لوگوں، یہ ہندوستان انگریزوں کا نہیں، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اب مسلمان کو جہاد کرنا فرض ہے، مسلمانوں کو یہاں سے انگریزوں کو نکالنا فرض ہے، اپنی قربانیوں کو پیش کرنا فرض ہے۔ ایک فتویٰ ہوا فضل حق خیرآبادی کا، 33 علماء اکرام نے وہیں پر دستخط کیے، اور اس کے بعد ایک تحریک چھڑتی ہے اور وہ تحریک پورے ہندوستان میں چلتی ہے۔ پورے ہندوستان سے علماء اکرام تمام لوگ باہر نکل آتے ہیں، اور وہی قدر تھا کہ جہاں سے بنیاد رکھی جاتی ہے جنگ آزادی کی، اور ہندوستان کے اندر وہ ایک طویل جنگ چلتی ہے جس میں تمام علماء اکرام پھانسی کے تختے کو اپنے گلے میں لٹکا لیا کرتے ہیں، پھانسی کے پھندے کو، جس میں فضل حق خیرآبادی ہے جنہیں کالے پانی کی سزا دی جاتی ہے، لیکن انہوں نے انگریزی حکومت کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا، اپنی جان کو دے دیا۔ کفایت اللہ کافی مراد آبادی نے بھی اپنے فتوی جہاد کا اعلان کیا اور انگریزوں کے پسینے چھڑا دیے اور انہیں تختے دار پہ لٹکایا، لیکن انہوں نے جاتے ہوئے یہی کہہ دیا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تو یہ ہندوستان وہ ہے جہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، یہ ہندوستان وہ ہے جس کے آزاد کرانے کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی قربانیوں کو پیش کر دیا ہے۔ دہلی سے لے کر کلکتہ تک آپ تاریخ پڑھیں گے تو کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر ہمارے بزرگوں کی لاشیں نہ لٹکائی گئی ہوں، یا جلیانوالہ باغ کے اندر ہمارے مسلم نوجوانوں نے اپنے سینوں پہ گولیاں نہ کھائی ہوں، یا تحریک ریشمی رومال کے اندر اپنی جانوں کو قربان نہ کیا ہو۔ تو یہ وہ وقت آیا ایک لمبا کہ جس میں تمام ہندو مسلمانوں نے مل کر حصہ لیا، اور 1942 میں جب ایک ہندوستانی اکھنڈ بنا اور ایک ہی تھالی میں ہندو اور مسلمان نے کھانا کھایا تھا، اس وقت انگریزوں نے کہا کہ اب یہاں سے بستر اٹھا لینا ضروری ہے، کیونکہ جو ہماری پالیسی تھی کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، اور یہی وہ کرتے آئے، راجاؤں کو نوابوں سے لڑایا، نوابوں کو راجاؤں سے لڑایا،
اس طرح سے وہ حکومت کرتے رہے، ہندو اور مسلمان کا کھیل کھیلتے رہے۔ تب جب یہ دیکھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنا بستر باندھا اور 1947 رمضان شریف کے مہینے میں 15 اگست کو 27ویں روزے کو یہ خبر ملتی ہے کہ ہندوستان اب آزاد ہو چکا ہے، ہندوستان آزاد ہوا۔ اور یہ وہی ملک ہے جس کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ تو یہ ملک وہ ہے جہاں مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں۔ تو ضروری ہے مسلمانوں کو جشن یوم آزادی منانا، مدرسوں کے اندر اپنے چوراہوں پر جگہ جگہ ضروری ہے ان شہداء کو یاد کرنا جنہوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا، اور ہماری جو غلامی کی زنجیریں تھیں ان زنجیروں کو توڑ کر آج ہم آزادی کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہر انسان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا ادھیکار ہندوستان کے اندر دیا گیا، اور جاتے جاتے انگریز یہ بھی کر گئے کہ اس ملک کے دو حصے کر کے چلے گئے، ایک پاکستان بنا دیا اور ایک کو ہندوستان بنا دیا۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں ہماری نشانیاں ہیں، ہمارے بزرگوں کے مزارات ہیں، ہمارے اسلاف کی قبریں ہیں، اسی لیے جیئیں گے تو اسی دھرتی پر اور مریں گے تو اسی دھرتی پر، اور مر کے مٹی میں مل جائیں گے اسی ہندوستان کی سرزمین پر۔ اسی لیے اس ملک سے ہمیں پیار ہے، اس کی دھرتی سے ہمیں پیار ہے، اس ملک کی مٹی سے ہمیں پیار ہے، یہاں کے تمام عجائب خانوں سے ہمیں پیار ہے۔ تو مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، لیکن کچھ لوگوں نے ہمارے اسلاف کی تاریخ کو بدل دیا، اور اکثر نوجوانوں کو اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ بس ایک ابوالکلام آزاد تھے اور ایک اشفاق اللہ خان تھے۔ دو لوگوں کا نام جنگ آزادی کے موقع پر یا جشن آزادی کے موقع پر لیا جاتا ہے، لیکن ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ علماء تھے جنہوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ اس میں چاہے احمد اللہ مدراسی ہو یا فیض احمد بدایونی ہو یا کفایت اللہ کافی مراد آبادی ہو یا فضل حق خیر آبادی ہو، اور بھی بے شمار علماء تھے۔ بہرحال یہ ملک ہمارا ہے، اس سے ہمیں پیار ہے، اور اسی طرح جیسے ہم آج یہاں مدرسہ بشیری شرافت العلوم شاہ گڑھ کے اندر جشن یوم آزادی منا رہے ہیں، ہمیشہ اسی طرح ہم مناتے رہیں گے، اور ہندوستان زندہ باد کا نعرہ ہم لگاتے رہیں گے۔